Bismillahirrahmanirrahim. You are watching جاوید رسول آفیشیل چینل. دوستو، آج کی جو ویلاگ ہے وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. آج جو ہمارے سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنی آخری تک تقریر کی ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہمارے فوجی حضرات ہیں ان کو کبھی بھی اس طرح کی باتیں سیاسی نہیں کرنی چاہیے. جب بھی کرتے ہیں تو سارا جھوٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی تھی اس کا بھی کوئی اچھا تاثر نہیں گیا. تو میں آج کی جو ان کی تقریر کے ان کے کچھ جو اہم نکات تھے میں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے وہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 1971 میں جو شکست تھی وہ فوجی نہیں تھی بلکہ سیاسی شکست تھی. اب ان کو کون بتائے کہ سیاسی شکست اگر تھی. 58 میں جنرل ایوب صاحب نے مارشل لا لگایا. 10 سال تک وہ رہے. جاتی دفعہ وہ ملک جو ہے یحییٰ خان کے حوالے کر گئے. سو اگر سیاسی تھی تو سیاست اس وقت کون کر رہا تھا؟ حکومت اس وقت کون کر رہا تھا؟ کوئی سیاسی لیڈر تھا؟ پتہ نہیں ان کو یہ ان بات کا کیوں نہیں پتہ. یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. جس طرح کوئی عام آدمی بات کرتا ہے جس کو نہ تاریخ کا پتہ ہے نہ اس کو سیاست کا پتہ ہے نہ کوئی علم ہے. 10 سال تک ایوب خان صاحب کی حکومت رہی. اس کے بعد جب لوگوں نے ان کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی تو انہوں نے یحییٰ خان صاحب کے حوالے کر دیا. اور یحییٰ خان صاحب نے محمد شاہ رنگیلے کے بھی میرے خیال سارے واقعہ اس کی ساری تاریخ کو بالکل اس سے بھی بڑھ کے کیا. میرے خیال شاید پاکستان کے عیاش ترین جو ہے نا صدور ان میں ان کا شمار تھا. 71 کی جنگ لگی تھی لیکن وہ شراب اور شباب میں، جنرل رانی میں، نور جہاں میں اور پتہ نہیں کتنے لوگوں میں وہ گھرے رہتے تھے. اور جو ادھر نیازی صاحب تھے وہ ان کی بھی کبھی آپ صدیق سالک صاحب ہیں بریگیڈیئر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا. آپ کبھی ذرا پڑھ کے دیکھیں اور نیازی صاحب کی سرگرمیاں دیکھیں. وہ ایک پتہ نہیں کسی مجھے یورپ کی ملک کی ہے ایک فیمیل جرنلسٹ اوریانا فلاسی میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. ان کو انہوں نے بلایا ہوا تھا اور ہیلی کاپٹر میں لے کے پھر رہے تھے. تو یہ تو حال ہے جناب. وہ آپ کی فوجی شکست بھی تھی اور سیاسی شکست بھی تھی. یا اس کو اگر آپ جو بھی اپنا نام دینا چاہیں، بہرحال ذمہ دار فوجی جنرل تھے، کوئی سیاستدان نہیں تھا. اس وقت کیا صورتحال تھی کہ مجیب الرحمان نے میرے خیال 150 سیٹیں لی تھیں اور بھٹو صاحب نے 81 لی تھی اور آپ ان کو اقتدار نہیں دے رہے تھے. آپ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے تھے اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھٹو نے ملک توڑا، فلانا توڑا. بھٹو اس وقت کوئی پریزیڈنٹ تھا؟ بھٹو اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا؟ بھٹو اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم تھا؟ آپ صدر تھے اس وقت. آپ سے مراد ایک جنرل صدر تھے. سو قوم کو یہ بیوقوف نہ بنائیں. یہ شاید آج کے جو بچے ہیں جو نئے نئے سیاست میں آئے ہیں ان کو تو نہ پتہ ہو، لیکن جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ مجھے ازبر یاد ہے اور مجھے ساری واقعات کا پتہ ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ شکست ہر صورت جو ہے فوجی جنرلز کی تھی، چاہے وہ 10 سالہ اقتدار تھا. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ایک دن میں جو ہے نفرت نہیں پھیلی. وہ پچھلا پورا 10 سالہ دور اقتدار تھا فوجیوں کا. بنگالیوں کا آپ مذاق اڑاتے تھے لیکن وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ اس وقت سیاست بھی آپ ہی کر رہے تھے اور لڑائی بھی آپ ہی کر رہے تھے. اور جس وقت یہ سانحہ ہوا ادھر بھی ایک جنرل صاحب تھے جنہوں نے کیا ہوا تھا اور ادھر بھی تھے. کوئی سیاسی لیڈر اس میں نہیں تھا. دوسرا آپ نے کہا کہ سائفر پہ جو ہے جھوٹا بیانیہ جنا بنایا گیا. اور سائفر تو آپ نے خود بھی کہا کہ یہ سازش نہیں تھی، مداخلت تھی. چلے ہم آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں کہ مداخلت تھی. تو مداخلت تو کامیاب ہوئی. جو انہوں نے دھمکی دی تھی وہ تو پوری ہوئی. تو پھر یہ جھوٹا کیسا ہوا سائفر؟ آپ ہمیں بتائیں ذرا اس کے بارے میں کچھ.
سو یہ بھی آپ کا جو ہے جو اپنا استدلال تھا یا جو بھی ہے یہ بالکل اس کی کوئی وقت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی حقائق سے اس کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف مہم چلائی گئی اور جو ہے زبان جو ہے بہت غلط استعمال کی گئی، لیکن ہم نے صبر سے کام لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ زبان جو ہے قابل اعتراض استعمال کی گئی لوگوں پہ، لیکن لوگوں کو دکھ اتنا تھا، لوگوں کو غصہ اتنا تھا کہ جن لوگوں کو آپ لوگوں کو بلا بلا کے ان کی کرتوتیں دکھاتے رہے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں، اور انہیں کو آپ لے کے آ گئے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ صبر سے کام لیا، کیا خوب آپ نے بات کہی ہے ویسے، سبحان اللہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں، پھر آپ کہتے ہیں وہ ایک فلم تھی جس میں کہتا ہے ایک کریکٹر کے فیر کے اندر بوٹا گالا کڑ ہے۔ صبر سے آپ نے کام لیا ہے، میں کس کس کا نام لوں؟ شہباز گل کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ عمران ریاض کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ 70 سالہ صحافی جناب ایاز امیر صاحب نے ایک دن تقریر کی ہے، اور وہ تقریر ہی انہوں نے جو ہے وہ آپ کے خلاف نہیں کی، وہ تقریر انہوں نے عمران خان کے خلاف کی ہے کہ آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، اور آپ نے اس کو جو ہے سڑک پہ پٹوایا۔ آپ کہہ رہے میں نے صبر سے کام لیا۔ جمیل فاروقی کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا کیا؟ کس کس کا میں نام لوں؟ یہ تو بڑے بڑے نام ہیں، لیکن جو آپ نے سوشل میڈیا سے لوگ اٹھائے، ان کو مارا پیٹا اور ننگا کیا، ان کی تذلیل کی، اس طرح کرتا ہے کوئی؟ اس طرح تو مجھے لگتا ہے کہ دشمن کے جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، ارشد شریف پہ اس جو ہے ملک کی جو ہے نا سرزمین تنگ کر دی گئی۔ اس طرح آپ لوگوں کو کیسے یہ دو چار فکرے بول کے اور جو ہے نا آپ کہہ دیں گے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے؟ حضور، میں نہیں کہتا کہ آپ نے قتل کروایا ہے، یا میں سے ایسا تو میں بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ قتل کروایا، لیکن اس ملک پہ زمین کس نے تنگ کی؟ اور آپ پھر وہ کہتے ہیں آ کے ڈھائی کے ساتھ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ان کو اس طرح کی تھریٹ ہے، ہمارے تو علم ہی نہیں ہے۔ وہ دہائیاں دیتا رہا ہے، اس نے ہائی کورٹ گیا، سپریم کورٹ گیا کہ میری جان کو خطرہ ہے، میرا کچھ کریں، مجھے مار دیں۔ کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، نہ عدلیہ نے اور نہ ہی انہوں نے پتہ نہیں کتنی لمبی تاریخ ڈال دی، اور پھر آخر وہ جو ہے یہاں سے جانا پڑا، اور ان کو جس اذیت ناک موت سے دوچار ہونا پڑا، اللہ معافی دے۔ یہ سارے الزام ایسے ہیں جو سیدھا آپ کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی ٹھوس تھی واقعات تھے، کوئی ایسے شفایت تھے تو آپ وہ پیش کرتے۔ صبر والی تو آپ نے بات ہی کوئی نہیں کی۔ آپ کے پاس تو ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور بس آپ ڈنڈا ہی چلانا جانتے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ کچھ کرتے ہی نہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جمہوری کلچر جو ہے نا اپنانا چاہیے۔ حضور، یہ جمہوری کلچر خراب کس نے کیا ہے؟ ضیاء الحق صاحب نے جب بھٹو صاحب کا تختہ الٹا اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ کرش کرنا چاہتے تھے، کبھی انہوں نے ایم کیو ایم کی بنائی، اور پھر آخر جب ان کو مجبوراً الیکشن کروانے پڑے، وہ بھی 1985 میں، 77 میں آئے تھے، 1985 میں، تو انہوں نے غیر جماعتی جو ہے الیکشن کروائے تاکہ یہ جو سسٹم ہے جمہوری سسٹم، اس کو ختم کیا جائے، سیاسی سسٹم ختم کیا جائے۔ اور پہلی بار جو ہے ایم این ایس کو 50 لاکھ روپیہ ثوابدیدی فنڈ دیا گیا، ترقیاتی فنڈ دیا گیا، وہ ایک قسم کی رشوت تھی، تاکہ وہ مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک فکرہ تھا کہ ہم نے یہ 50 لاکھ روپے ہر ممبر کو اس لیے دیا تاکہ وہ اپنا قلعہ قائم کریں۔ تو جناب وہ کلچر آپ ہی نے خراب کیا تھا۔ آپ سے مراد میں آپ کے ایک جنرل صاحب کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی پیٹریٹ بنائی، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا۔ میں ساری جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس پہ دو منٹ ہی شاید بات کر سکوں گا، چونکہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ طوالت ہو رہی ہے۔ اور آخر میں وہ آپ نے کہا کہ فروری میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اب جو ہے نا سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ مجھے ہنسی آتی ہے ایسی باتیں سن کے۔ 9 اپریل میں اور تو اتنے ساری باتیں ہیں، اتنے سارے شواہد ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، چونکہ بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں بات کر رہا ہوں 9 اپریل کی۔
آپ نے کہا ہم سیاسی معاملات میں ہم نے اس وقت مداخلت بند کر دی تھی. وہ اسلام آباد میں کس کے حکم پہ جو فوجی ٹرک تھے وہ سڑکوں پہ دن دن آ رہے تھے؟ پرائم منسٹر ہاؤس کے پاس قیدیوں کی وین کس نے بھیجی تھی؟ پرائم منسٹر تو اس وقت عمران خان تھے. باہر کوئی احتجاجی تحریک بھی نہیں تھی، لوگ بھی نہیں نکلے ہوئے تھے. وہ کون تھا؟ یہی بات ارشد شریف نے پوچھی تھی کہ وہ کون تھا، اور ان کے سوالوں کے آپ جواب نہیں دے سکے اور اس کو خاموش کر دیا. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ باجوہ صاحب جس طرح کے سنا حکومت بھی ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب تک نئی حکومت نہیں آتی تو یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ کنٹینیو کرتے، الیکشن کرواتے. اگر یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مارچ میں چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اگست میں چاہیے، تو 2-4 مہینے تو اوپر نیچے ہو سکتے تھے. لیکن اس میں اصل چیز تھا کہ غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو، اور اگر آپ یہ کروا دیتے تو تاریخ میں آپ کا نام اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا. آپ کی جو سارے غلطیاں تھیں، جرائم تھے، وہ دھل جاتے. لیکن اب آپ تاریخ میں ایک متنازع شخصیت کے طور پر یاد رکھے جائیں گے، اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ابھی تو تازہ معاملات آئے ہیں جو پتہ نہیں کتنے 100 گنا 1000 گنا دولت میں اضافہ ہو گیا آپ کی فیملی میں. لیکن چلے اس کو چھوڑیں. میں تو جو باتیں آپ نے کی ہیں ان کے جواب دے رہا ہوں. حالانکہ میرا خیال تھا کہ شاید اس کے بارے میں بھی آپ کوئی وضاحت کریں گے. دنیا جہار کی باتیں تو آپ نے کی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. میری گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو پہ آپ اپنا تبصرہ فرمائیں. میں آپ کی آراء کا انتظار کروں گا، اور اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگیں تو اس کو اپنی وال پہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.